بات وہیں پر آتی ہے کہ جو گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ تو جائز نظر آتے ہیں. آپ کا جب معاہدہ ہو گیا, تمام جو ہیں بات چیت طے ہو گئی, اور اس کے باوجود آپ نے ایک سیٹ نہیں دی جو کہ اس سے پہلے آپ کو 2 دفعہ وزارت عظمیٰ تک پہنچا چکے. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون 2 ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں. دونوں کو ڈیفرنٹ نظریات ہیں, ڈیفرنٹ مینیفیسٹو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کے اندر جو ہے نا ڈیفرنٹ نظریات کے اوپر سیاست میں بھی فرق ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں, دیکھیں ہماری ہی جماعتیں تھیں دونوں, یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, جس میں میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے لے کے جو پاکستان کی سیاست میں ایک ٹھہراؤ آیا اور جس سے ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کو آگے لے کے جایا گیا, اس میں میں سمجھتا ہوں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا بڑا کردار رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کوئی معاہدہ ایسا ہوا ہے, دیکھیں میں میرے بھائی ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, میں اب ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسمبلی حلقہ الیکشن ہوا تھا, میرے ساتھ والا حلقہ ہے وہاں پہ, تو وہ پی ایم ایل این کی سیٹ تھی. پی ایم ایل این کے ہمارے ایم پی تھے جو وفات پا گئے تھے, اس کے بعد ان کی بیٹی نے الیکشن لڑا, تو وہاں پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا, انہوں نے الیکشن لڑا, تو ہم نے کوئی گلہ نہیں کیا. سیاست میں یہ بڑی معمولی چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ہر جماعت سیاست کرتی ہے, اس کا حق ہے. ہم نے کبھی نہیں روکا کہ پیپلز پارٹی حلقے کی سیاست نہ کرے, بالکل ان کا حق ہے وہ کریں سیاست. اور اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بڑے معمولی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا, اور پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ. آج پاکستان شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. آج پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر تاریخی اقدامات کر رہا ہے, جس کے ثمرات لوگوں کو مل رہے ہیں, جس میں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں ایشوز اس سے بہت بڑے ہیں. ایشوز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جن خطرات کا, جن مشکلات کا سامنا ہے, جس میں ایک اس ملک کی جماعت جو ایک صوبے کے اوپر حکمران بھی ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے, جو وہاں پہ بیٹھ کے ان دہشت گرد جماعتوں کو جن کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے, جو پاکستان کے عوام کی جو ہے نا وہ جانوں کے در پہ ہوئے ہیں, ان کی سپورٹ میں باتیں کرتے ہیں, جو ٹی ٹی پی کے بہت بڑے سپورٹر بن کے سامنے آ کے باتیں کرتے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ جو اس وقت ایک ٹینشن کی فضا ہے ہمارے بارڈر کے اوپر, اس کی وہ پاکستان کے ساتھ آج کھڑے نظر نہیں آ رہے, وہ پاکستان کے مخالفین کے ساتھ اگر کھڑے نظر آ رہے ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشوز کی بات ہے. یہ بڑی باتیں ہیں جس کے اوپر ہمیں مل کے اس کا حل کرنا ہے, کیونکہ ہماری سب کی پہچان اس وطن کے ساتھ ہے, ہماری سیاست اس وطن کی سالمیت کے بعد ہے. ہماری ہر چیز جو ہے نا اس وطن کی جو اصل جو وطن رہے گا تو ہم رہیں گے. تو ذیشان صاحب اگر یہ ملک کی بات ہے تو ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں مذاکرات کی باتیں جو آپ نے کی, ہم نے تو بڑی دفعہ باتیں کی ہے, لیکن ایک جماعت جو اپنے طرز عمل سے باز ہی نہ آئے, جو کہ نہیں باز آ رہے. دیکھیں آج عوام نے بھی آپ کی طرف سے بھی کوئی پوزیٹیو جیسچر نہیں آ رہا, آپ ایک ملاقات کروا دیں اور بات مجھے بتائیں. اسمبلی کے اندر دیکھیں 2 چیزیں ہیں, آپ کو معلوم ہے اس چیز کا کہ جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے, کس طرح آر ٹی ایس بند کر کے تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ بنائی گئی, تو شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہمیں حالانکہ لاکھ اعتراضات اس الیکشن کے اوپر, ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. یہ دیکھیں یہ حکومت میں ہوں تو یہ کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, یہ اپوزیشن میں ہوں تو ان کے جو رویے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلتے. اس سے بڑے واضح ہے ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے, ان کا مقصد اپنی اپنی ذاتیات ہے, ان کا مقصد اپنی کرپشن چھپانا ہے, اپنا مال پانی بنانا ہے. جب پاکستان پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو اس پاکستان کی آگے کئی سمجھو کہ کئی سالوں تک جو پاکستان کو آگے لے کے چلنا تھا, جنہوں نے اس کو روک کے تو گوگی پنکی اکنامک کوریڈور شروع کیا. چلیں وہ چیزیں ساری ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں مذاکرات, تو کم از کم کوئی گڈ جیسچر جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے دکھانا. ہم نے دیکھیں افغانستان کا میڈیا 26ویں ترمیم میں ان سے بات کی, انہوں نے بات کی, بات کر کے بعد جا کے مکر جاتے ہیں. ان کے اندر ڈیسیژن تو لینے والا ہے کون نہیں. ٹھیک ہے, یہ خود کہہ رہی ہیں, جو جماعت یہ کہہ رہی ہو کہ ان کے بانی نے کہا یہ الیکشن میں ڈیسیژن لینے جانا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ڈیسیژن لینے ہیں وہاں سے اڈیالہ سے, تو وہاں پہ ہماری ملاقات نہیں. مجھے بتائیں, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے بانی نے کہا, یہ کہہ رہے بقول ان کے
کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا, ان کی جماعت پھر حصہ لے لیتی ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ بقول ان کے, اب بتائیں نا ان کی لائن کس نے دینی ہے, کس نے ان کی بات کرنی ہے, پہلے اپنی لائن تو کلیئر کریں, پہلے بتائیں سے ان کی لیڈرشپ کون ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کے مسائل بہت بڑے ہیں, اس میں ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر بیٹھنا ہے اور مل بیٹھ کے تمام معاملات طے کرنے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملات اب آگے کی جانب جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو ایک سیٹ ہے, ہمارے معاملات اس سیٹ سے بہت اوپر ہیں, لیکن ان سیٹوں کی بیس پر ان کے پاس سمپل میجورٹی آ چکی, یہ اب پولیٹکس کے ڈائنامکس بدل چکے, تو کیا یہ صرف چند سیٹیں ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ذیشان رفیق صاحب بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں مسائل اس سے بہت بڑے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے میں عدم اعتماد ہوگا, ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوں گے تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اگر ہمارے الیکشن جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے, ان پہ اعتراضات ہوں گے تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. بالکل میں نے تو پہلے یہ سارے ایشوز بتائے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم اکٹھے چل رہے ہیں, اور جو پاکستان کا دشمن ہے وہ آئے روز ایک نئی سازش کرتا ہے اس کے خلاف, تو ہم متحد ہوں گے. جو اس ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو ملک ترقی کرے گا. اب آپ کے سامنے ہے نا, میں انہیں عرض کر رہا ہوں, انہیں تو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے, انہیں تو آگے بڑھنا چاہیے, انہیں انکوائری کمیشن بٹھانا چاہیے کہ ہمارے تو الیکشن شفاف ہے, ہمارے پہ جو لگنے والے الزامات ہیں وہ غلط ہے. یہ حکومت ہے نا, یہ اس چیز کو کہیں جی کہ وہ غلط کہہ رہا ہے, وہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں اس طرح نہیں ہے جی. ہمارا الیکشن ڈسکے میں تھا, ہم الیکشن لڑے, یہ جیتے, ہم اس میں ہارے. ہم نہیں کہتے کہ وہ کیوں ہو گیا. گزارش صرف اتنی ہے کہ اس الیکشن کے بعد جب ہماری قیادتیں کٹھی بیٹھی, انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا کہ آئندہ جو الیکشنز ہوں گے وہ اس فارمولے کے طور اس ایس او پیز کے ساتھ لڑے جائیں گے. تو پھر اس پہ نہ کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ درست بات ہے. اب وہ کوئی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں تو ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن وہ غلط ہوا ہے. جی ٹھیک. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب, ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک سٹانس جو ہے کہ جو ہمیں اس وقت ایک ہلچل نظر آتی ہے پاکستانی سیاست میں, وہ بانی کی صحت کے حوالے سے, ان کی ملاقات کے حوالے سے, تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا اس تمام ماحول میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا ملاقات کروانی دینی چاہیے؟ کیونکہ افغانستان کا میڈیا واویلا کرتا ہے, بھارتی میڈیا واویلا کرتا ہے, ان کو چپ کروانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جو زیرک فیصلہ ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن وہ تو بارڈر پار ان کی جو ہے اوورسیز, وہ تو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے نا, بھارت میں بھی موجود ہے, وہ افغانستان میں بھی موجود ہے, وہاں سے تو واہ ویلا بھی ہوگا, پروپوگنڈا بھی ہوگا, سارا کچھ ہوگا. جیل مینول سے ہٹ کے اگر آپ اس جیل میں 4-5 ہزار قیدی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان سے ہٹ کے آپ کسی قیدی کی ملاقات کروائیں. پھر ساروں کی اگر کروانی ہے تو 500 بندہ جا کے ہر قیدی کو ملے, کیوں نہیں ملنا؟ غلط سزا ہے یا ٹھیک سزا ہے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. عدالت نے انہیں سزا کی ہے, اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ ہونا چاہیے. اب کوئی کہے کہ میں پاکستان کے خلاف سازش بھی کروں, میں بیٹھوں, میں بلاؤں اور لوگ باہر جا کے وہی سازش کریں, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ درست بات ہے. جیل مینول کے مطابق ان کی بہنیں ملے, ان کی فیملی ملے, وہ سارے ملے, ان کے وکلا ملے, اور جو لوگ ملنا چاہتے ہیں جنہیں جیل مینول الاؤ کرتا ہے وہ یقیناً ملے. لیکن یہ ان کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو یہ مناسب نہیں ہے. باقی لوگ بھی جیلوں میں رہے ہیں, 500 پہ چڑھے ہیں, یہ کوئی اتنے اسپیشل نہیں ہے کہ ان کو کروایا جائے. اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن اندر ہے, وہ کوئی پولیٹیکل وہ قیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ذیشان رفیق صاحب, ہم دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کو بیڈ گورننس تو بہت اچھے اور صاف ستھرے طریقے سے نظر آتی ہے, لیکن آپ کی جو گڈ گورننس ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اس حوالے سے آپ سے جواب چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا